ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون زیادہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، جرنلسٹ زیادہ پھیلاتے ہیں یا سیاستدان پھیلاتے ہیں. ایک کیس ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا فیصلہ کر دیا. اس میں جرنلسٹ نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں اور سیاستدانوں نے بھی لفافے پکڑے ہوئے ہیں. کس سے؟ ISI سے. ٹھیک ہے. کیس کا نام کیا ہے؟ اصغر خان کیس. اصغر خان کیس کتنے سال چلا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ 1990 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو جنرل اسد درانی صاحب ISI کے سربراہ تھے اور انہوں نے صحافیوں میں بھی پیسے بانٹے اور سیاستدانوں میں بھی پیسے بانٹے. اس کی انکوائری ہوئی، انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے، ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا کہ میں نے فلاں فلاں کو پیسے دیے. چلتی رہی انکوائری، چلتی رہی، ڈاکومنٹ سپریم کورٹ سے غائب ہوتے رہے، پھر آتے رہے، پھر غائب ہوئے، پھر آئے. آخر کار اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا اور FIA سے کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کریں. جب فیصلہ آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب کے دور میں انکوائری کہیں آگے نہیں چلی. پھر آگے شاہد حقان عباسی صاحب، انکوائری آگے نہیں چلی. پھر آگے عمران خان صاحب. اب تو انکوائری چلنی چاہیے تھی نا، FIA کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب خود کئی دفعہ اس کیس کا حوالہ دے چکے تھے. وہ ان صحافیوں کو بھی اور ان سیاستدانوں کو بھی ایکسپوز کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ انہوں نے پیسے پکڑ کر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، بددیانتی کی. عمران خان صاحب بھی کچھ نہیں کر سکے اس کا. تو آپ کس کو بلیم کریں گے؟ جوڈیشری کو یا کسی اور کو؟ تو اس لیے سیاستدان اور صحافی ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، تمام سیاستدان ایسے نہیں ہیں، تمام صحافی بھی ایسے نہیں ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو بھائی ایگزامپل تو بناؤ نا. تو اب مصدق صاحب سے گزارش ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کم از کم آپ ہی اس کیس کے فیصلے پہ عمل درآمد کروا دیں. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب. مجھے I was quite amused at a couple of things. ایک تو جب میرے بھائی نے کہا کہ وہ ساری ٹویٹس انڈیا سے آتی ہیں، یقینی طور پہ آتی ہیں، لیکن پکڑتے آپ سالے پاکستانیوں کو ہیں.